بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے کوآپریٹیو سوسائٹی. آج ہم اپنا نیا چیپٹر جو ہے اسٹارٹ کریں گے, چیپٹر نمبر 8. اردو میں باب نمبر 8 اور اردو میں نام ہے انجمن امداد باہمی اور انگلش میں ہے کوآپریٹیو سوسائٹی. سب سے پہلے ہم جنرل ڈسکشن کریں گے, یعنی اس کا تعارف ڈسکس کریں گے, انٹروڈکشن ڈسکس کریں گے کہ کوآپریٹیو سوسائٹی کیا ہوتی ہے اور اس کا مقصد کیا تھا, یہ کس مقصد کے لیے بنائے گئے. جیسے باقی سارے کاروباری جو ٹائپس ہیں, واحد ملکیتی کاروبار ہے, شراکتی کاروبار ہے, مشترکہ سرمایہ کی انجمن ہے یعنی سول ٹریڈرشپ ہے, پارٹنرشپ ہے, جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہے, ان سب کا مقصد تو پروفٹ ارن کرنا ہے. لیکن کوآپریٹیو سوسائٹی یا انجمن امداد باہمی جو ہے ایک ایسی آرگنائزیشن ہے, ایک ایسی انجمن ہے جس کا مقصد جو ہوتا ہے مالی طور پر کمزور لوگ جو ہوتے ہیں ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے بنائی جاتی ہے. اور اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی اس کے ممبرز ہوتے ہیں اس کوآپریٹیو سوسائٹی کے, ان کو اشیاء جو ہے یعنی جو گڈز ہیں وہ کم قیمت پر فراہم کرنا, تاکہ وہ لوگ اپنی بیسک نیڈس جو ہیں انہیں پورا کر سکیں. آپ کو ہائی لائٹ کیے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ آپ نے انٹروڈکشن میں سے جو ہے کرنا ہے, دا مین آبجیکٹیو آف سول ٹریڈرشپ پارٹنرشپ اینڈ جوائنٹ اسٹاک کمپنی از ٹو ارن پروفٹ. کہ جو سول ٹریڈرشپ ہے, واحد ملکیتی کاروبار ہے, شراکت ہے, جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہے, اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے پروفٹ ارن کرنا. لیکن کوآپریٹیو سوسائٹی جو ہے ایک ایسی سوسائٹی ہے, ایک ایسی انجمن ہے جس کا مقصد ہوتا ہے غریب لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا اور انہیں کم قیمت پر اشیاء پرووائڈ کرنا تاکہ وہ اپنی بیسک نیڈس جو ہیں وہ پوری کر سکیں. Cooperative society is established on the principle of self-help to increase the feeling of mutual cooperation. کہ انجمن کا اصول جو ہوتا ہے اپنی مدد آپ ہے, یعنی یہ انجمن مقابلے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تشکیل دی جاتی ہے. انجمن امداد باہمی جو ہے اس کا آغاز 1844 میں انگلستان سے ہوا, یعنی انگلینڈ سے اس کا آغاز ہوا 1844 میں. جہاں کیا ہوا تھا کہ 28ویں جلاہوں نے مل کر یعنی 28 فنیلل ویورز جو تھے ان لوگوں نے مل کر ایک سٹور جو ہے اس کا نام تھا روچڈیل سوسائٹی آف ایکویٹیبل پائونیئرز سوسائٹی کے قائم کی. یہ ایک صارفین کی انجمن تھی جس میں موتی شعبوں میں انجمنیں بنانے کے عمل کو بڑھاوا دیا گیا, یعنی یہ عمل جو تھا ایکسپینڈ ہوا. اس کے بعد 1846 میں اسی طرح جرمنی میں جو زرعی قرضوں کی انجمن امداد باہمی اور 1851 میں امداد باہمی کے بینک کا قیام عمل میں آیا. یعنی اس کا آغاز اگر ہم ڈسکس کریں کہ کوآپریٹیو سوسائٹی کا آغاز کس ملک سے ہوا تو وہ انگلستان سے ہوا, اور کب ہوا 1844 میں. اس کے بعد اس کی ڈیفینیشن ڈسکس کرتے ہیں. کوآپریٹیو سوسائٹی از این ایسوسیشن آف پرسنز. کہ کوآپریٹیو سوسائٹی جو ہے ایسی کاروباری تنظیم ہے ہو والنٹیریلی کا مطلب ہوتا ہے اپنی مرضی سے, پول دیئر ریسورسز فار یوٹیلائزنگ دیم فار دا میوچل ویلفیئر آف ممبرز اٹ سیلف. کہ انجمن امداد باہمی جو ہے ایک ایسی کاروباری تنظیم ہے جس میں ایک ہی پیشے یا صفت کے لوگ مل کر اپنے محسوس معاشی اور معاشرتی مقاصد کو حاصل کرنے اور اپنی زندگی کو کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت متحد ہوتے ہیں. یعنی بہت سارے لوگ مل کر ایک جگہ پر اپنا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں سے جس کو جو ضرورت ہوگی اس ضرورت کو پورا کیا جائے گا. لائک 10 لوگ مل کر جو ہے ایک جگہ پر پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور ان کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہم 10 میں سے جس کے اوپر بھی جو مصیبت آئے گی اس پول میں سے پیسے نکال کر اس کی جو مصیبت ہے اس کو دور کیا جائے گا. Cooperative society is formed for the promotion of thrift, self-help and mutual aid among agriculturists and other persons with common economic needs so as to bring about
better living, better business, and better methods of production, and for that purpose to consolidate sources. یہ تھوڑی مشکل ڈیفینیشن ہے. اگر آپ باقی آپ نے ایٹ لیسٹ 2 جو ہے وہ ضرور لرن کرنی ہوتی ہیں, تو آپ کو اگر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ میں سے جو ایزی لگے آپ اس کو کر سکتے ہیں. مقصد اس کا صرف وہی ہے کہ کوآپریٹیو سوسائٹی ایک ایسی سوسائٹی ہے, ایک ایسی انجمن ہے جس کا مقصد ہوتا ہے غریب لوگوں کی مدد کرنا اور انہیں کم قیمت پر چیزیں پرووائڈ کرنا, تاکہ وہ اپنی بیسک نیڈز جو ہیں اسے پورا کر سکے, اپنے زندگی کے معیار کو بہتر بنا سکیں. اور یہ سارے ممبر مل کر اپنی مرضی سے ایک جگہ پر پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور ان کے جو سب جو ہیں ایکول اماؤنٹ جو ہے ایک جگہ پر اکٹھے کرتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ اس میں سے جس کو ضرورت ہوگی اس کی ضرورت جو ہے وہ پوری کر دی جائے گی. اس کے بعد جو ہے انجمن امداد باہمی کا ایک فلو چارٹ بتایا ہوا ہے کہ انجمن امداد باہمی کیسے چلتی ہے. اس میں ممبران ہوتے ہیں, ممبر کیا کرتے ہیں کہ ریسورسز اکٹھے کرتے ہیں اور اس سے مل کر کاروبار بھی کر سکتے ہیں, اور کاروبار کرنے کا جو مقصد ہے وہ فلاح و بہبود ہے, یعنی نفع کمانا نہیں ہے, بلکہ کاروبار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں انہیں کم قیمت پر اشیاء پرووائڈ کی جا سکیں. انجمن امداد باہمی کے تنظیمی اصول ہیں. اس کے بعد 5 تنظیمی اصول ہیں. سب سے پہلا ہے والنٹیری ممبرشپ, یعنی رضاکارانہ رکنیت, کہ انجمن کی جو رکنیت ہوتی ہے رضاکارانہ ہوتی ہے, ہر ایک کے لیے ہوتی ہے. کسی وقت بھی انتظامیہ کو نوٹس دے کر یہ رکنیت ختم بھی کروائی جا سکتی ہے, یعنی جب چاہیں, جو بھی چاہے, جب چاہے, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. کوئی بھی پرسن جو ہے جب چاہے اس میں ایڈ ہو سکتا ہے اپنی مرضی سے, اور جب چاہے اس کی رکنیت ختم بھی کی جا سکتی ہے. نیکسٹ ہے موٹیو, مقصد. انجمن کے قیام کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تمام ہر ایک کے لیے اور ہر ایک تمام کے لیے ہوتا ہے, یعنی آل فار ایچ اینڈ ایچ فار آل, یعنی اس کا مقصد ہے کہ سب کی مدد کرنا. تمام ہر ایک کے لیے یعنی جتنے بھی ہیں ہر ایک کے لیے, اور ہر ایک جو ہے تمام کے لیے, مطلب ہے کہ ہر ایک پرسن جو ہے دوسرے پرسن کی ویلفیئر کے لیے کام کرے گا, دوسرے پرسن کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گا, تاکہ سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. تھرڈ ہے جمہوری طریقہ کار, یعنی ڈیموکریٹک سٹائل. انجمن امداد باہمی میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہ سب انسان, ہر ایک کو ایک ووٹ کا حق حاصل ہوتا ہے, اور تمام کے حقوق جو ہے مساوی کا مطلب ہوتا ہے ایکول رائٹس ہوتے ہیں. ایوری ممبر ان کوآپریٹیو سوسائٹی ہیز اونلی ون ووٹ, کہ ہر ایک کا جو کے پاس جو ہے ووٹنگ رائٹ ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے. ان ادر ورڈز آل دا ممبرز آف دا سوسائٹی ہیو ایکول رائٹس irrespective آف دیئر کنٹریبیوشن ان کیپٹل, کہ چاہے وہ جتنا مرضی کیپٹل جو ہے اس انجمن امداد باہمی میں انویسٹ کر رہے ہیں, لیکن انہیں باقی سب کی طرح ایکول رائٹس ملے ہوتے ہیں, کسی کو کسی پہ بھی پریورٹی نہیں ہوتی. غیر سیاسی ادارہ, نان پولیٹیکل انسٹیٹیوشن. انجمن کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, بلکہ اس کی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں یعنی اس کے جو کام ہوتے ہیں صرف اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ہوتے ہیں. اس کا ملک کی کسی بھی سیاسی پارٹی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اخلاقی تعمیر, کریکٹر بلڈنگ. جو انجمن ہے اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے اپنے ممبران کی فلاح و بہبود کرنا, جس سے ممبران کا معیار زندگی بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا اخلاقی معیار بھی بلند ہوتا ہے, یعنی ان کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے, اور وہ ایک دوسرے کی مشکل میں مدد بھی کرتے ہیں. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے فیچرز آف دی کوآپریٹیو سوسائٹی, یعنی انجمن امداد باہمی کی خصوصیات. سب سے پہلا ہے رکنیت, یعنی ممبرشپ. انجمن امداد باہمی کا ممبر بننے کے لیے ہر بالغ شخص جو ہے وہ اہل ہوتا ہے, یعنی ہر ایڈلٹ پرسن جو ہے اس کے لیے اہل ہوتا ہے. وہ صرف ایک حصہ خرید کر اس کا رکن بن جاتا ہے, یعنی اس کا ایک شیئر خرید کر, اگر وہ کوئی بھی پرسن ہے جیسے میں ہوں, اگر میں انجمن امداد باہمی یعنی کوآپریٹیو سوسائٹی کا ایک شیئر خرید لیتی ہوں تو میں اس کی ممبر بن جاتی ہوں. A minor cannot be a member of cooperative society. ایک جو ہے نابالغ جو ہے
وہ کوآپریٹیو سوسائٹی کا حصہ نہیں بن سکتا، یعنی ایسا پرسن جس کی عمر 18 سال سے کم ہے وہ کوآپریٹیو سوسائٹی کا حصہ نہیں بن سکتا. The society can refuse membership without disclosing any fact in the best interest of society. لیکن انجمن کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ انجمن کی بہتری کے لیے اگر اسے لگے کہ کوئی پرسن اس کے ویلفیئر، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام نہیں کر رہا بلکہ اپنا منافع کمانے کی کوشش کر رہا ہے، تو انجمن کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ انجمن کی بہتری کے لیے کسی شخص کو بھی بغیر وجہ بتائے ممبر بنانے سے انکار کر سکتی ہے. سیکنڈ ہے رجسٹریشن. The cooperative society is registered under Cooperative Societies Act 1925 کہ انجمن امداد باہمی جو ہے یہ کوآپریٹیو سوسائٹی کے ایکٹ 1925 کے مطابق رجسٹرڈ ہوتی ہے. The registration is desirable but not compulsory کہ اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ قانونی طور پر لازمی نہیں ہے، لیکن اگر تمام ممبران راضی ہوں تو وہ انجمن کو انجمن امداد باہمی کے قانون 1925 کے تحت رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں. اگر ایک انجمن جو ہے ایک سے زیادہ صوبوں میں کام کر رہی ہے تو اسے ملٹی یونٹ انجمن امداد باہمی کے قانون 1942 کے تحت رجسٹر کروانا پڑتی ہے. یعنی ملک کے ڈیفرنٹ صوبے ہیں اور یہ انجمن جو ہے ڈیفرنٹ پروونسز میں کام کر رہی ہے تو اسے پھر سمپل انجمن امداد باہمی کے قانون کی بجائے ملٹی یونٹ انجمن امداد باہمی کے قانون 1942 کے تحت رجسٹر کروانا پڑتا ہے. تھرڈ ہے سرمایہ capital. The member through purchase of shares and paying membership fee contribute the capital of the society. In cooperative society, one member can buy shares only up to 1/5 of share capital. کہ انجمن امداد باہمی میں سرمایہ کیسے اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات ہے کہ رکن بننے کے لیے فیس ادا کرنی پڑتی ہے، وہ بھی انجمن کے لیے سرمایہ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ شیئر خرید کر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ بھی انجمن کے لیے سرمایہ. اس کے ساتھ ایک پوائنٹ ہے، نوٹ ہے کہ انجمن میں ایک رکن کل سرمایہ کا صرف 5ویں حصے تک حصہ خرید سکتا ہے. یعنی ایک پرسن جو ہے وہ صرف ٹوٹل جتنے بھی شیئرز ہیں اس کا 5th پورشن، یعنی اگر 5 پہ اس کو ڈیوائڈ کیا جائے تو ایک حصہ جو ہے وہ حصے دار جو ہے خرید سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں خرید سکتا. فورتھ ہے رضاکارانہ رکنیت، والنٹیری ایسوسیشن. انجمن کی رکنیت جو ہے رضاکارانہ ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے ہوتی ہے. جو بھی شخص چاہے اس کا ممبر بن سکتا ہے اور جب چاہے اس کا ممبر اپنی ممبرشپ ختم کروا سکتا ہے. نیکسٹ ہے انتظامیہ یعنی مینجمنٹ. انجمن کا انتظام جو ہے ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے، اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے اور ہر سال جو ہے ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں ووٹ ہوتے ہیں. جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں وہ اس میں ووٹنگ کرتے ہیں اور مل کر ایک کمیٹی بناتے ہیں جو لوگوں کو جو کمیٹی کے جو سارے معاملات ہیں وہ ممبرز نہیں ڈیل کر سکتے، اس لیے ممبر صرف کمیٹی الیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو انتظامی امور ہیں وہ کمیٹی چلاتی ہے. جیسے ہم نے کمپنی میں پڑھا تھا کہ حصہ دار جو ہیں ڈائریکٹر سلیکٹ کرتے ہیں اور ڈائریکٹرز کمپنی کے کام کرتے ہیں. اس طرح انجمن امداد باہمی میں بھی یہ جو کمیٹی بنائی جاتی ہے وہ مل کر انجمن امداد باہمی کے انتظامی امور کو سر انجام دیتے ہیں. ایک ووٹ، یہ ہم انٹروڈکشن میں بھی پڑھ رہے ہیں، ڈیفینیشن میں پڑھ رہے ہیں کہ ہر جتنے بھی ممبرز ہیں ان کے پاس ایک ووٹ کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، چاہے اس نے جتنا مرضی سرمایہ لگایا ہو انجمن میں، اسے صرف ایک ہی ووٹ کاسٹ کرنے کا حق ہوتا ہے. محسوس مقاصد یعنی موٹیو اس کا کیا ہوتا ہے، یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ سب مل کر ایک دوسرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں تاکہ غریب جو حصے دار ہے اس کی بھی بنیادی ضروریات پوری ہو سکیں. منافع کی تقسیم، ڈسٹریبیوشن آف دی پروفٹ. انجمن کو حاصل ہونے والا جو نفع ہے وہ 10% ممبران میں تقسیم کیا جاتا ہے اور باقی منافع جو ہے ممبران کے لیے خدمات اور دیگر سہولتوں کی فراہمی پر خرچ کیا جاتا ہے. یہاں پہ یہ بات ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ پروفٹ اسپینڈ فار دا ویلفیئر آف اٹس ممبرس، کہ جتنا بھی پروفٹ ہوگا
وہ سارے ممبرس کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا جائے گا، کیونکہ اس انجمن کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. اس کا مقصد پروفٹ ارن کرنا نہیں ہوتا. لیکن آپ اگر اپنی چیزیں لا کر اپنے ممبران کو دے رہے ہیں تو تھوڑا بہت پروفٹ ہو جاتا ہے، تو اس کا 10% صرف جو ہے ممبر آپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یعنی اگر 100 روپے پروفٹ ہوا ہے تو 10 روپے جو ممبرز ہیں وہ آپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، باقی جو 90 روپیز ہیں وہ پھر فردر ممبرس کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے گا. نیکسٹ ہے آنیسٹی، ایمانداری. جو انجمن کا قیام ہوتا ہے وہ حب الوطنی کے نظریے کے تحت عمل میں آتا ہے، یعنی پیٹریوٹزم کے تحت عمل میں آتا ہے. اس لیے انجمن کے ممبران جو ہوتے ہیں بہت ایمانداری سے، کیونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا، ان کی ہیلپ کرنا، تو یہ بہت ایمانداری سے کام کرتے ہیں. ارکان کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، یعنی نمبر آف ممبرس کتنے ہونے چاہیے. اس میں ضروری ہے کہ کم از کم 10 ہوں، اور زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن صرف ایک لمیٹیشن ہے کہ کوئی نابالغ یعنی کوئی مائنر جو ہے وہ اس کا حصے دار نہیں بن سکتا. 11 ہے لائبلٹی، ذمہ داری. اس میں جو ممبرز ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری جو ہے لمیٹڈ بھی ہو سکتی ہے اور ان لمیٹڈ بھی ہو سکتی ہے. جب انجمن بنائی جا رہی ہوتی ہے تو اسی وقت ہی لائبلٹی کا فائنل کر لیا جاتا ہے کہ ہم اس کو لمیٹڈ لائبلٹی والے ممبرز ہوں گے یا ان لمیٹڈ لائبلٹی والے. اور اگر انجمن جو ہے وہ محدود ذمہ داری والی ہے تو اس انجمن کے ساتھ یعنی کوآپریٹو سوسائٹی کے ساتھ لمیٹڈ کا لفظ لگانا ضروری ہے. آڈٹ آف اکاؤنٹس، حسابات کی پڑتال. اگر تو انجمن جو ہے یعنی کوآپریٹو سوسائٹی جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے تو اس کے لیے آڈیٹر کو ہائر کرنا پڑتا ہے، جو اس کے وقتاً فوقتاً اس کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو آڈٹ کرتے رہے، ان کے جانچ پڑتال کرتے رہے تاکہ حسابات جو ہیں وہ کلیئر رہیں. ٹرانسفر آف شیئرز، حصص کی منتقلی. The share of society can only be transferred to the member of the society, and it is possible only when a member has held the share for more than one year. کہ انجمن کے جو حصص ہیں صرف ممبرز ہی ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر سکتے ہیں. کسی ممبرز کے علاوہ آپ کسی بھی تھرڈ پرسن کو جو حصص ہے وہ منتقل نہیں کر سکتے، اور یہ حصص تبھی منتقل ہو سکیں گے دوسرے ممبر کو جب آپ ایٹ لیسٹ اپنے پاس اس شیئر کو 1 سال رکھیں گے. جیسے میں کسی بھی کوآپریٹو سوسائٹی کی ممبر ہوں تو میں نے کوئی شیئر خریدا ہوا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اسے دوسرے ممبر کو دے دوں، لیکن میں اس کو 1 سال سے پہلے اس کے دوسرے ممبر کو نہیں دے سکتی. ایٹ لیسٹ میں 1 سال اس شیئر کو اپنے پاس رکھوں گی اور پھر میں کسی دوسرے حصے دار کو دے سکوں گی. نقد لین دین. اس انجمن میں جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ کیش ٹرانزیکشن ہوتی ہیں، کوئی بھی ادھار پر لین دین نہیں کرتا. withdrawal آف دا کیپٹل، سرمایہ کی واپسی. انجمن کا کوئی بھی رکن جو ہے ضرورت کے وقت اپنے سرمایہ کا کچھ حصہ واپس لے سکتا ہے اور ضرورت ہونے پر اسی رقم سے دوبارہ سرمایہ کاری بھی کر سکتا ہے. یعنی اگر اسے ضرورت ہو تو وہ ضرورت پڑنے پر اپنا سرمایہ باہر بھی نکال سکتا ہے اور جب چاہے ضرورت پوری ہونے کے بعد دوبارہ سرمایہ کاری بھی کر سکتا ہے. لیکن کسی ایک امپلائی کو، کسی ایک ممبر کو کسی دوسرے ممبر کے جو حقوق ہیں انہیں ایکسپلائٹ کرنے یعنی انہیں خراب کرنے پہ کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. کارپوریٹ باڈی، کارپوریٹ ادارہ. انجمن امداد باہمی کمپنی کی طرح ہی ایک کارپوریٹ ادارہ ہے جو قانونی وحدت کے طور پر کام کرتی ہے. انجمن دوسرے شخص سے نہ صرف معاہدے کر سکتی ہے بلکہ اپنے نام سے مقدمات بھی لڑ سکتی ہے. جیسے کمپنی ہے وہ ایک آرٹیفیشل پرسن ہے، اسی طرح انجمن بھی ایک آرٹیفیشل پرسن ہے. اس کی ایک مہر ہوتی ہے اور یہ اپنے نام سے دوسرے لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹ بھی کر سکتی ہے، اور اگر کوئی اس کے خلاف غلط کرے یا اس کے خلاف کوئی سازش کرے تو یہ اپنے نام سے کورٹ میں جا کر مقدمہ بھی لڑ سکتی ہے. تو آج ہم نے ڈسکس کیا کوآپریٹو سوسائٹی کا انٹروڈکشن، ڈیفینیشن، اس کے کچھ پرنسپلز اور اس کے فیچرز ڈسکس کیے. کل انشاءاللہ ہم میرٹس اینڈ ڈی میرٹس یعنی فوائد اور نقصانات ڈسکس کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.